وصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب جگہ پہ آواز صحیح آ رہی ہے؟ الحمدللہ. چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر وللہ الحمد. ساری تعریف اس رب کے لیے جس نے اپنے بندوں کو اتنے سارے مواقع عطا فرمائے کہ وہ ان میں نیکیاں کما کے اپنی آخرت سنوار سکیں، اور موت تک یہ مہلت دی ہے اور یہ موقع کھلے رکھے ہیں. جو زندگی کے سال گزر گئے اور ان میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان دنوں کی کیا اہمیت ہے، تو ٹھیک ہے وہ تو گئے اب، مگر اب جب کہ پتہ چل گیا تو الحمدللہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان دنوں کو ہم بہترین طور پہ گزاریں. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے کل کہا تھا کہ آپ نے 3-3.5 پارے روزانہ پڑھنے ہیں، تو اگر مثلا کوئی ایک دن نہیں پڑھتا تو دوسرے دن اس کا کام کم ہوتا ہے یا زیادہ بڑھ جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا نا. اور دوسرے دن بھی نہیں پڑھے گا تو تیسرے دن کیا ہوگا؟ 7 پارے پڑھنے پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد بھی نہیں پڑھے گا تو 10 جمع ہو جائیں گے. اگر 8 ذی الحجہ پہ جا کے وہ کہے کہ ابھی تو میں نے صرف 5-10 پارے ہی پڑھے اور ابھی 20 رہتے ہیں، تو کبھی یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکے گا. اسی طرح رمضان کے 30 دن بھی آپ دیکھیں، ہر روز آپ 1-1.5 پارہ پڑھتے ہیں اور 27ویں کو الحمدللہ قرآن مکمل کرتے ہیں. مگر کوئی اگر 25-26 رمضان کو جا کے سوچے کہ ابھی میرے 20-25 پارے پڑے ہوئے ہیں، تو کبھی مکمل نہیں کر سکے گا. ایسا ہی ہے نا. اس مثال سے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتی ہوں. دیکھیں یہی حال زندگی کا ہے. کسی کو اتنی زندگی ملے گی جتنے یہ 10 دن ذی الحجہ کے ہیں، اور کسی کو لمبی مل جائے گی تو ایسے ہی ہے جیسے 30 دن رمضان کے مل گئے. مگر دونوں میں آپ نوٹ کریں وقت ختم ہو جاتا ہے.
چاہے کسی کو لمبی عمر مل جائے وہ بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور چاہے مختصر زندگی ملے ان 10 دنوں کی طرح وہ بھی ختم ہو جانی ہے۔ اب جس کے پاس مختصر وقت ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ کام کرنا پڑے گا یا بالکل نہیں؟ زیادہ کرنا پڑے گا نا، تو وہ زیادہ تیز دوڑ لگائے گا۔ جس کے پاس صرف 10 دن ہے، یعنی اب اس کی زندگی، یہ تو ہمیں نہیں پتا ہماری کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کب چلے جانا ہے، مگر ہر کوئی اگر یہی سمجھے کہ میرے پاس بس جیسے یہ مختصر سے ہی ٹائم ہے، جیسے یہ 10 دن ہے، کتنے تھوڑے سے ہیں نا، ان کے اندر میں نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے تو ہم دن رات لگے نا۔ تو اسی طرح یہ زندگی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یہی سمجھیں کہ مختصر ہے، پھر ہمیں کتنی تیز دوڑنا ہے اس میں، یعنی بہت محنت کرنی ہے۔ اور دوسری اس میں یہ بات ہے کہ جس کی زندگی کا 50 کا فگر کراس ہو چکا ہے نا ابھی تک، یعنی وہ 50 سے اوپر ہو گئے، تو اب وہ کتنا جی لیں گے؟ اس کی آدھی سے زائد زندگی گزر چکی ہے آلریڈی، تو اس کے تو باقی بس 10 دن ہی بچے ہیں نا۔ 10 دن سے مراد یہ ہے کہ مختصر ٹائم بچا ہے، وہ اس میں پھر وقت کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا، اس کی سپیڈ 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس وقت کم ہے اور اس کا کام زیادہ ہے۔ اور جس کا ابھی رمضان چل رہا ہے، یعنی وہ ابھی جوانی میں ہے، وہ بھی آج سے کام نہیں شروع کرے گا تو چاہے اس کے پاس ابھی بہت وقت بھی نظر آ رہا ہے، مگر گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس کو ماننا کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے پاس بہت ٹائم ہے، وہ دیکھ آیا ہے کہ میرے پاس لمبی عمر ہے، مجھے ابھی کچھ نہیں ہونا، تب بھی جتنی بھی لمبی عمر ہو جائے ایک دن وہ ختم ہو جانی ہے، ایک دن یہ وقت بھی گزر جائے گا جیسے آپ کا رمضان گزر جاتا ہے۔ اگر ساتھ ساتھ ایک پارا آپ نہیں پڑھتے تو اینڈ میں جا کے اگر آپ چاہیں بھی تو آپ کبھی ٹارگٹ نہیں پورا کر پاتے، اور پھر حسرت ہوتی، ہائے کاش میں پڑھ ہی لیتی، ہر دن ایک پارا پڑھنا تو مشکل نہیں تھا۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کو بہت لمبی بھی عمر مل جائے لیکن اگر وہ اپنے وقت کو ساتھ ساتھ یوٹیلائز نہیں کرتے، اس کو نیکیوں میں نہیں صرف کرتے، تو وہ حسرت لے کے دنیا سے جائیں گے، چاہے انہوں نے 100 سال کی زندگی کیوں نہ پا لی ہو، اور حسرت ان کو زیادہ ہوگی کہ ہائے اتنے سارے دن ملے تھے، پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں کچھ کیا۔ 10 دن کی زندگی والے کو بھی، یعنی مختصر زندگی والے کو بھی، وہ بھی اگر آخری دن سوچے، آپ مثلاً 8 ذی الحجہ کو سوچتی ہوں کہ اچھا میں کر ہی لیتی، اور یہ تو اب میں اتنا زیادہ کیسے کروں، نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی نہیں پورا کر سکتے۔ یہ تو ساتھ ساتھ کرنا تھا، یہ وہی ٹارگٹ پورا کر سکتا ہے جو لگا رہے۔ بچپن میں آپ نے بھی سنی ہوگی کہانی کچھوے اور خرگوش کی، میرے خیال سبھی کو پتا ہوگی۔ خرگوش کیوں ہار گیا تھا؟ کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ میں آخر میں تیز دوڑ لگا لوں گا اور جیت جاؤں گا، مگر جب وہ جاگا تو بہت دیر ہو چکی تھی، وقت ہی نہیں تھا۔ ہم میں بھی اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں، آخر میں دوڑ لگا لوں گی، بڑھاپا آئے گا نا پھر کر لوں گی، بچے بڑے ہو جائیں گے پھر کروں گی، یہ ذمہ داریوں سے ذرا فارغ ہو جائیں پھر کروں گی۔ اور جب جاگتے ہیں، جب واقعی فارغ ہوتے ہیں تو اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ کتنا بھی تیز دوڑ لگا لیں کبھی منزل کو پا نہیں سکتے۔ میں یہ اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ زندگی کا آخری دن اگر آ گیا، اور آنا ہی ہے، یا کسی کے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب آپ کے پاس صرف اتنے مہینے ہیں، بس اب آپ کا ٹائم ختم ہے، تو اس وقت اگر دوڑ لگانا بھی چاہیں گے نا تو نہیں لگا سکیں گے۔
اگر ذکر کی تسبیحاں کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. کتنی کو کر لیں گے؟ 24 گھنٹے تو نہیں کوئی کر سکتا. روزے رکھنا چاہیں گے بھی تو نہیں رکھ سکیں گے. بہت کثرت سے نمازیں پڑھنا چاہیں گے بھی تو نہیں پڑھ سکیں گے. نہیں کر سکتا انسان. بہت ساری خوب خوب نیکیاں کرنا چاہیں گے, نہیں ان میں بھاگ سکیں گے. کبھی ٹارگٹ نہیں پورا ہو سکے گا. جیتے گا وہی جو چلتا ہی چلا جائے گا. اور جس نے سوچا کہ میں آخر میں دوڑ لگا لوں گا, وہ کبھی جیت نہیں سکے گا. تو اپنی زندگی میں اس مثال سے یاد رکھیں کہ ہم نے جس بھی فیز میں ہم ہیں, ہم جوان ہیں, ہم ادھیڑ عمر ہیں, ہم بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں, ابھی سے اپنی آخرت کے لیے جوڑنا شروع کر دیں. تھوڑا تھوڑا جوڑتے رہیں گے تو آخر میں آ کے یہ حسرت نہیں ہوگی کہ ہائے میں کاش کچھ کر لیتی. پھر یہ ہوگا کہ نہیں, میں نے الحمدللہ جوڑا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے بچے پہلے زمانے میں بچے, ان کے پاس پیسے جمع کرنے کے لیے, شاید آج بھی ہوتا, اس کو گلہ کہتے تھے. یعنی مٹی کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ایک برتن سا ہوتا تھا, اوپر سے چھوٹا سا اس کو منہ ہوتا تھا, اس میں وہ پیسے ڈالا کرتے تھے. اور جب وہ بھر جاتا تھا نا تو اس کو توڑتے تھے, اس میں سے اتنے سارے ڈھیر پیسے نکل آتے تھے. یہی مثال نیکیوں کی بھی ہے. آپ تھوڑا تھوڑا جوڑتے رہیں گے نا تو ایک دن جب جانے کا وقت آئے گا, روانگی کا ٹائم آ جائے گا, فرشتہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا, چلو اب. آپ نے دیکھا ہے ہماری ایک اسٹوڈنٹ, پچھلے دنوں ہی ان کا انتقال ہوا. جاب سے آتے ہوئے, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ نہیں کہ ان کو نہیں گاڑی چلانی آتی تھی, کسی نے ریڈ لائن کراس کی اور ان کی گاڑی کو ایسا مارا کہ وہ دنیا سے چلی گئی. اب کیا انہوں نے سوچا تھا کہ یہی میرا آخری دن ہے؟ اور اس طرح کے آپ کے سامنے بھی بے شمار واقعات ہوں گے, بے شمار, جس میں انسان نے سوچا نہیں ہوتا کہ آج لاسٹ ڈے ہے. اور ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے چیز, اللہ تمام لوگوں کو حادثات سے بچائے, مگر ہمیں کیا پتا کس وقت آ کے فرشتہ کہہ دے کہ بس ڈن, گھنٹی بج گئی, یہ دو اب پرچہ واپس, اب جو لکھنا تھا لکھ چکے, اب اور ٹائم نہیں ہے. جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نا کہ تمہارے پاس اتنے مہینے ہیں, اتنا ٹائم ہی ہے, اس کے پاس شاید پھر بھی کوئی ٹائم ہوتا ہو, شاید اس کو پھر بھی کوئی سمجھ آ جاتی ہو. لیکن جس کے پاس اچانک موت کا فرشتہ کھڑا ہو جائے اور ہم نہیں جانتے ہم میں سے کس کے ساتھ ایسا ہو جائے, وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو ایک پھر تسبیح کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے, بس پھر چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے. اور یہ سارے کام جن میں آج ہم مصروف ہیں, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ سب ملٹی پلائی ود موت ہوتے ہیں تو زیرو ہو جاتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جن کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں میں بڑی مصروف ہوں, آج کل میری بڑی یہ مصروفیت ہے. سوچیں اس مصروفیت کی کیا ویلیو ہوگی آخرت میں, کچھ بھی نہیں. سوچیں کہ موت کا فرشتہ آ جائے تو ان مصروفیات کا ہم کیا کریں گے, کیا دکھائیں گے. اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ مجھے بھی اسی طرح اپنے گلے میں نیکیاں بھرتے چلے جانا ہے, بھرتے چلے جانا ہے, بھرتے چلے جانا ہے, تاکہ وہ دن جب روانگی کا ہو میں اس کو توڑوں تو مجھے بہت ساری نیکیاں مل جائیں اور مجھے حسرت نہ رہے. اور میں نے اس لیے اس گلے کی مثال دی کہ اس میں پیسے نظر نہیں آیا کرتے تھے, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کتنے جمع ہو گئے. جس دن توڑتے تھے تو پتہ چلتا تھا. تو ہماری بھی زندگی کے یہ نیکیوں کا یہ جو گلہ ہے, اس میں ہم ڈالتے جائیں. یہ گننے کا وقت نہیں ہے کیا کر لیا, اس کو نہیں ہم نے دیکھنا, بس کرتے چلے جانا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا نا, کچھ تو جمع ہو ہی جائے گا نا. آپ نے دیکھا ہوگا مائیں جو ہیں وہ پہلے وقتوں میں ایسے ہی تھا, اب بھی شاید ہو اس طرح کا رواج کہ بیٹیوں کے لیے کب سے جوڑنے لگتی تھی ان کا جہیز, جب سے وہ پیدا ہوتی تھی. حالانکہ پتہ نہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہوں گی چیزیں یا کیا, لیکن وہ کس لیے جوڑتی تھی کہ چلو جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی.
سب کچھ پہلے سے بنا ہوگا، تھوڑا 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 کر کے جوڑتی جاتی تھی. دیکھو ہمیں کتنی عقلیں ہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہے اس بچے نے زندہ بھی رہنا یا نہیں، پتہ نہیں شادی کا موقع آئے گا بھی یا نہیں، لیکن ہم کتنے سیانے ہیں اس میں. مگر وہ آخرت کا دن جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک آخرت کا دن ہے، پھر بھی ہم لوگ اس کے لیے جوڑنے کو ضروری نہیں سمجھتے، اور اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے اس دن کے لیے کہ ہم جس دن جانا ہوگا، یا جس دن بالکل روانگی قریب ہوگی، جب بڑھاپا آ جائے گا، جب سر ہلنے لگے گا، جب آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، جب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی، اس وقت ہم کچھ کر لیں گے. اور توبہ کو بھی اس دن کے لیے اٹھا کے رکھا ہوتا ہے کہ توبہ بھی تبھی کریں گے. ہم اپنے آپ کو کتنا بے وقوف بناتے ہیں، کسی اور کو نہیں بناتے، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، کسی اور سے نہیں کھیل رہے، اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں. تو یہ بڑے خوبصورت مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے، اور شکر ہے جتنے سننے والے اس وقت سن رہے ہیں الحمدللہ ان کے پاس ابھی زندگی ہے، ان کے پاس ابھی صحت ہے، ان کے پاس ابھی سلامتی ہے، وہ بھی سانس لے رہے ہیں، اور وہ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ. چلیں آتے ہیں ذی الحجہ کی طرف. لیکن یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامک کیلنڈر کا قمری مہینوں میں یہ آخری مہینہ شمار ہوتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاتے جاتے سال میں بھی ہمیں ایک لاسٹ، اور وہ لاسٹ چانس ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، کہ پورے سال کے گناہ بخشوا لیں. پورے سال کو ہم اینڈ کس پہ کریں؟ نیکی پہ. پورے سال کو ہم اینڈ کس پہ کریں؟ توبہ استغفار پہ. تو پورے سال کو ہم اینڈ کریں نیکیوں سے بھرے ہوئے دنوں سے. تو ان دنوں میں ہمیں اپنی سپیڈ کو بہت بڑھا لینا ہے. جو کام آگے پیچھے نہیں بھی کرتے وہ بھی آپ نے ان دنوں میں نیکیوں کے جو کام ہیں ان کے لیے وقت نکالنا ہے. ہو سکتا ہے آپ سب کو ایک کوئی موقع ایسا نہ مل رہا ہو کہ جس میں آپ بیٹھ کے ہی کوئی خاص کام کریں، مگر کم از کم چھوٹے چھوٹے جو سلاٹس ہیں ان کو اویل کریں، ان کو جانے نہ دیں، اور ان میں آپ یعنی دیکھیں نا، بعض دفعہ ہمیں گھنٹے نہیں ملیں گے، 10 منٹ کہیں مل گئے، 5 منٹ کہیں مل گئے، 15 منٹ کہیں مل گئے. وہ اس کو 5 10 15 نہ سمجھیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. نہیں، اس میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے. آپ اس میں بیٹھ کے قرآن کا صفحہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں وضو کر سکتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے سلاٹس کو کام میں لے کر آئیں. اس میں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. مثلا آپ کا کمپیوٹر کھل رہا ہے، اس کے کھلنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے نا، تو اتنی دیر میں آپ کتنی ساری تسبیحات کر سکتے ہیں. اس کو ضائع نہ کریں. آپ چولہا جلا رہے ہیں، آپ سبزی دھو رہے ہیں، آپ کاٹ رہے ہیں، اتنی دیر زبان تو فارغ ہے. کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم تسبیحات نہیں کرتے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے تکبیرات بیان نہ کرنے سے؟ زبان تو تھکتی ہی نہیں، لیکن اس وقت بھی ہم خاموش ہوتے ہیں. تو زبان کو اس وقت، دیکھیں باتیں کرنے سے نہیں ہم کبھی تھکتے، ہم کس چیز سے تھک جاتے ہیں؟ تسبیح کرنے سے. اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو انشاءاللہ تعالی ان دنوں میں ہم نے بہترین فائدہ اٹھانا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی تلنے کا الگ پیمانہ ہے. ہمارے ہاں چیزیں کلو وغیرہ میں تولی جاتی ہیں، گرامز میں تولی جاتی ہیں. ہیرا وغیرہ کیرٹس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے کیرٹس کا ہے. اللہ کے ہاں نیکی ان پیمانوں سے نہیں تولی جاتی کہ کتنے کلو نیکیاں، کتنے ٹن گناہ ہیں، بلکہ اس کے ہاں ذروں کا وزن ہوگا. ایک ایک ذرہ الگ الگ تولا جائے گا، ایک ایک ذرے کا میزان میں رکھا جائے گا اور اس کا وزن ہوگا.
من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرہ کتنا ہوتا ہے بتائیں؟ کیا کوئی ذرے کا بتا سکتا ہے؟ آج اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اسمالسٹ پارٹیکل. آج کی سائنس کی زبان میں اس کو ایٹم کہا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ اس وقت تو ایٹم کا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ جوں کے انڈے کے برابر عمل بھی تل جانا ہے قیامت کے دن. اس کو بھی تولا جائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے جن تکبیرات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جن کو ہم سستی میں بے توجہی کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے، وہ کیا ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، وہ ایک ایک تکبیر پتہ نہیں کتنی بھاری تلے. ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کہ ان کا وزن کتنا ہوگا. یہ تو 100 تکبیرات لے کے ڈمپ نہیں کر دی جائیں گی میزان میں. ایسا نہیں ہوگا. ایک ایک ذرہ جب تلے گا نا تو ایک ایک تکبیر تلے گی، ایک ایک لفظ تلے گا. جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، کل سے آپ کی زبان شاید خشک ہو چکی ہو اس کو پڑھ پڑھ کے، تو وہ سپارہ نہیں تلے گا. وہ کیسے تلے گا؟ وہ ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف تلے گا. ایک ایک حرف، ہر ایک کے حالات، ہر ایک کے معاملات، ہر ایک کی سچویشن کیا تھی، ہر ایک کی عمر کیسی تھی، ہر ایک کی صحت کے کیا حالات تھے، ہر ایک کی مصروفیات کیسی تھی، اس کے مطابق اس کے نمبر لگیں گے. کوئی فارغ البال ہے، کوئی جابیں کرتا ہے، کوئی صحت کے ساتھ ہے، کوئی بیماری کے ساتھ ہے، کسی کے اندر ہمت ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے. تو سب کے سرکمسٹانسز الگ ہیں. آپ کیا خیال ہے سب کے نمبر ایک ہی لگ جانے؟ کوئی روزے کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اس کا گلا خشک ہو رہا ہے، اور کوئی روزے کے بغیر پڑھ رہا ہے. سب کے الگ نمبر ہیں، سب کے. تو ہر ایک کے ذرے ذرے نے تل جانا ہے، یاد رکھیے. اس لیے ذرے ذرے کی نیکی کا خیال کریں. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ فالتو نہیں ہیں. اس ذرے ذرے کو سنواریں، سجائیں، خلوص سے کریں، محبت سے کریں، شوق سے کریں. یہ فالتو نہیں ہے، یہ تلنے ہیں. یہ اللہ کے ہاں بڑا قیمتی اثاثہ ہے. دیکھیں، سونے کی چھوٹی سی پن بھی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی ایک ڈلی ہو یا ایک چھوٹی سی ایک سوئی برابر بھی سونا ہو نا، اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے. تو یہ تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی نیکیاں ہیں جن کا ذرہ بھی تلنا ہے. تو ان کو سر سے نہیں اتارنا، ان کو بہت محبت سے کرنا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے. ان کو اللہ نے دیکھنا ہے کہ میرے بندوں نے ان دنوں میں مجھے خوش کرنے کے لیے میرے محبوب دنوں میں اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیا. تو اس لیے اپنی ان نیکیوں کی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی حفاظت کیجیے گا، اور خاص طور پہ ان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے. یہ ویسے ہی حرمت والا مہینہ ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 4 اسلامی مہینے حرمت والے ہیں: رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور حرمت کے 2 معنی ہیں، یعنی ان میں حرام ہے، قتل و غارت، خون ریزی، جھگڑے، یہ وہ سب حرام ہے، جنگ وغیرہ حرام ہے. اور نمبر 2 یہ کہ یہ مہینے مبارک ہیں، محترم ہیں، احترام والے ہیں. تو متبرک مہینے، قابل احترام مہینے، جن کو اللہ نے احترام دیا ہے نا، ہم نے نہیں بنائی یہ اللہ نے ان کو حرمت دی ہے کہ یہ احترام والے مہینے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی ریسپیکٹ ہے. حدیث میں آتا ہے سب مہینوں کا سردار رمضان مبارک ہے، اور حرمت میں ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے. یعنی یہ 4 مہینوں میں بھی ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے وقت ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی.
اب دنوں کا الگ الگ اللہ کے ہاں ویلیو ہے. کوئی زیادہ بہتر ہے, کوئی زیادہ برکت والا ہے, کوئی زیادہ اہمیت والا ہے. اور اس کے پیش نظر ان میں کی گئی نیکیاں بھی اسی مطابق اہمیت رکھتی ہیں. آپ دیکھیں نا, کیا لیلۃ القدر اور باقی ساری راتیں ایک جیسی ہیں؟ نہیں ہے نا. ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر, اور باقی راتیں بھی تو ہیں لیکن وہ ایک رات کے ہی برابر ہیں. اسی طرح یہ قیمتی دن ہے, باقی بھی دن ہے, لیکن جو یہ ہے نا ویسے وہ نہیں ہو سکتے, وہ ان کی برابری نہیں کر سکتے. آپ بھلے پڑھتے رہیں ان کے اندر جتنے بھی نفل, وہ ٹھیک ہے, نیکیاں ہیں وہ, لیکن وہ کبھی ایکول نہیں ہو سکتی اس میں. اسی لیے تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایفرٹ زیادہ کریں, اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں ہمت زیادہ کریں. تو ان دنوں میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا ساتھ ساتھ گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. گناہ کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے, اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. خود سوچیں, ایک گناہ کوئی عام جگہ پہ کرتا ہے اور وہی گناہ وہ جا کے مسجد میں کرتا ہے, کوئی فرق ہے یا نہیں؟ دونوں میں ہے نا فرق, بہت زیادہ فرق ہے. ایک عام جگہ ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے, تو اللہ کے گھر کا احترام ہے, اب وہاں پہ کیا گیا گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے انٹینسٹی میں. اسی طرح ایک ہے عام دنوں میں گناہ کرنا اور ایک ہے ان خاص اللہ کے محبوب دنوں میں گناہ کرنا. جیسے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے, یا جیسے کہ رمضان ہے. اب رمضان میں پھر بھی ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں نہیں جی رمضان ہے, اس وقت نہیں میں نے یہ کام کرنا. کہتے ہیں نا لوگ, رمضان ہے اس میں میوزک بند کر دو, رمضان ہے اس میں فلمیں بند کر دو, رمضان ہے اس کے اندر نہ جھوٹ بولو. نہیں جی رمضان ہے تو اس لیے ہم نہیں کر سکتے. کو تو لوگوں کو احساس ہوتا ہی ہے, لیکن عشرہ ذی الحجہ کا کوئی پتہ ہی نہیں. جس مہینے کو فرمایا کہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے, سب سے زیادہ کیا کہیں گے عظمت کو, کس طرح کہ مطلب آنریبل ہے, اس کی ریسپیکٹ ڈیو ہے, عزت والا ہے, اس کی ہم تعظیم ہی نہ کریں, ہم اس کو کوئی ویلیو ہی نہ دیں. اور اس کی تعظیم کس نے دی ہے؟ میں نے, آپ نے, کس نے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ کی دی ہوئی تعظیم کو ہم کچھ نہ سمجھیں, کوئی ہمارے لیے بڑی بات ہی نہ ہو, ہم اس کی پرواہ ہی نہ کریں. تو ہمیں شرم کرنی ہے ان دنوں کی, ٹھیک ہے, کہ یہ دن بڑی عظمت والے, اس میں کیسے گناہ کروں. باقی دنوں میں بھی برا ہے گناہ, یہ نہیں کہ آپ باقی دنوں میں کریں, مگر ان دنوں میں جو اللہ نے جن کو عزت دی ان میں گناہ کرنے سے ڈریں, اور زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے شرمائیں, ٹھیک ہے, اور گناہوں سے دور رہیں. اور خاص طور پہ